أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پرچی بھیجی ہے کہ میں غصے کا مریض ہوں اور جذباتی ہوں. چونکہ یہ مسئلہ، یہ بیماری عام ہے آج کل، تو انہوں نے مجھے کل کہا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ بیماری عام ہے اور تو اس لیے اس کا دوسری دن جواب دوں گا تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے. بعض لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، بات نہیں کر سکتے، اور آج پرچی بھی بند ہے اور پرچی کوئی نہیں لے گا. ٹھیک ہے، یہ پرچی اس پر ہم بات کریں گے. انسان کے اندر اللہ تعالی جل جلالہ نے بہت سے جذبات، مادے یہ رکھے ہیں. کچھ لالچ بھی ہے، کچھ ہرس بھی ہے، ہرس ہے، لالچ ہے، لیکن یہ مفید ہوتے ہیں. یہ خود بذات خود کوئی نقصان دہ نہیں ہوتے. شہوت ہے، یہ سارے ہم بیٹھے ہیں، شہوت کا نتیجہ ہے. تو یہ ساری چیزیں، صفات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے، یہ بہت ہی مفید. اگر یہ نہ ہو تو انسان کی حیات زندہ رہنا اور باقی رہنا اور ترقی کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. تو یہ دراصل بیماریاں نہیں ہیں، دراصل یہ مادے ہیں. کیا ہے؟ مادے، طاقتیں ہیں. لیکن ان طاقتوں کی جب اپنے حد سے جب بڑھ جائے تو یہ بیماری بن جاتی ہے. ہر چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو بیماری بن جاتی ہے. اس سے پہلی بیماری نہیں ہوتی، پہلے تو طاقت ہے. شہوت ایک طاقت ہے، مفید چیز ہے، لیکن کنٹرول میں ہو تو کیا ہو؟ بہت مفید نتائج ہوں، روحانی ترقیاں بھی ہوں گی، اولاد بھی اللہ تعالیٰ دے گا. کوئی 9 بچے لائے گا، کوئی 10 بچے لائے گا. کدھر گیا ہمارے چینی بھائی؟ دور بیٹھے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے کتنے بیٹے بھائی ہیں آپ؟ 9 بھائی بہن. یہ 9 بھائی بہن ہے. اب یہ تو یہاں رہتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کتنا ہو سکتا ہے. تو یہ جب قوت کو، شہوت کنٹرول کیا جائے تو یہ مفید ہے. اگر کوئی آدمی اس کو جوانی میں ختم کر دے، شادی سے پہلے تو بیماری بھی ہے اور یہ کچھ بھی نہیں بنے گا، ختم ہو جائے گا. پھر جہاں بھی ہیلتھ سینٹر میں دیکھے گا تو اس کے پیچھے کیا اس ساتھ کھڑا ہوگا. اس طرح غصہ ہے. غصہ بھی ایک قوت ہے، یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی آدمی اپنی دفاع نہیں کر سکتا تھا. کوئی قوم اپنی دفاع نہیں کر سکتی تھی. غصہ نہیں ہے اس کے اندر. تو غصہ انسان کو آتا ہے. یہ انسان کی اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، اور یہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. جب علم نہیں ہو تو پھر غصہ بھی نہیں ہوگا. ایک آدمی ایک عربی کو یا
انگریز کو جس کو اردو نہیں آتی، پشتو نہیں آتی، وہ ایک آدمی لگا ہے پشتو میں یا اردو میں، اس کو ہنس ہنس کر کی بڑی بڑی گالیاں دیتا ہے، لیکن اس کو وہ جانتا نہیں ہے، وہ بھی ہنسے گا کہ کوئی اچھی اچھی باتیں کرے گا، حالانکہ وہ کیا ہوگا، وہ گالی دے گا۔ آپ گدھا نہیں جانتا تو گدھے کو آپ گالیاں دو، تسمس نہیں ہوگا، جانتا نہیں ہے، لیکن جب وہ کبھی سمجھ جائے گا کہ مجھے مارتا ہے تو پھر لات مارے گا تم کو۔ تو غصہ جاننے کی بات ہوتا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں ایک دعا آئی ہے، الحمدللہ علی علمہ بعد حلمہ، شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ علم پر حلم پر کیا برداشت کرتے ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں کو برداشت کرتے، کیا وہ حلیم ہے، ہمیں فوری سزا نہیں دیتے، باوجود علم کے، کس کی باوجود علم کے حلیم ہے۔ وعفیہ بعد قدرتہ، اس کے عفو پر، قدرت پر، عفو پر کی قدرت کی موجود ہے۔ ایک آدمی کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، کیا انتقام لے گا، کیا وہ اس کو بدلہ لے گا، کوئی اس کو کیا اس کو کسی کو سزا دے گا۔ اب غصہ ایک معلوم ہوا کہ قوت ہے، غصہ کیا ہے، قوت ہے۔ آپ غصے کے مریض جو ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھیں کہ غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ غصہ تم کیوں کرتے ہو، نہیں، غصہ تم کیوں آتا ہے، بلکہ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ غصہ تو آ گیا ہے، کمال کیا ہے، اس کو پی لے، یہ کمال ہے۔ غصے کا پینا، غصے کو ضبط کرنا، تو یہ غصہ سے اللہ تعالیٰ جو نہیں فرمایا کہ تم کو غصہ کیوں آتا ہے، غصہ انسان تو اختیار، ایک آدمی غصے کی بات سنتا ہے تو غصہ تو آئے گا، لیکن بعض لوگوں کی بیماری ہوتی ہے غصے کی بات نہیں ہوتی، اس کو غصہ آتا ہے، غصے کی بیمار ہوتے ہیں وہ۔ اب دیکھا جو بوڑھی ہو جاتے ہیں نا، وہ تمام دن تو سنے وہ گھر والے تنگ ہو جاتے ہیں، تمام دن بک 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 غصہ کرتا ہے۔ تو یہ پہلے تو آپ سمجھیں کہ جو غصے کا مریض ہے تو جذباتی بھی ہے، جو غصہ ہوتا ہے جذباتی، یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں، ملی۔ غصہ ہوتا ہے تو جذباتی ہوتا ہے، تب تو غصہ کرتا ہے زیادہ، جذباتی ہو تب تو غصہ کرتا ہے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس کو پیر دیں، کچھ دشمن کی طرف پیر دیں، شیطان کی طرف اپنوں سے پیر دیں، کسی اور طرف پیر دیں۔ تو اگر اس کو آپ یہ سمجھیں کہ غصہ ایک بیماری ہے، میں بیمار ہوں، پہلے آپ اس کا سمجھیں کہ میں بیمار ہوں، سمجھ آئی بات؟ تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو چھوٹی بات بڑی نہیں لگے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی نے کہیں جگہ ایسے رکھتے رہتا ہے کہ اس نے مکھی نہیں دیکھی یا مچھر نہیں دیکھے، مچھر کی بہت خطر، آج کل بڑی بڑی موٹی موٹی جو مچھر ہے بہت خطرناک پاؤں ہیں اس کے، بڑے بڑے اتنے، سونڈ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس کو ایک بڑا دوربین ہو یا خوردبین ہو، اس کو پہلے سے پہنایا جائے
اور اس کے سامنے اس کو پتہ نہ ہو کہ میری خوردبین وہ کیا بڑی چیزوں کو بڑی کرتا ہے، وہ مچھر کو دیکھے گا تو ایسا بھاگے گا کہتے اوف یہ پہاڑوں برابر دیو آ گیا، وہ اتنی بڑی بڑی مونچھ، موٹی موٹی مونچھ، اوف وہ بھاگے گا۔ لیکن جس کو پتہ ہوگا کہ اس نے پہلے مچھر کو بھی دیکھا ہوگا، اور پھر اس کو یہ پتہ ہو کہ میری خوردبین پہن جائے، کیا ہے وہ جو بڑی چھوٹی چیز کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، تو وہ ڈرے گا۔ وہ کیوں نہیں ڈرا؟ ایک کیوں ڈرا؟ کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ دوسرا کیوں ڈرا نہیں ڈرا؟ کہ اس کو پتہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہو کہ میں غصے کا مریض ہوں تو بات اتنی بڑی نہیں ہے جتنی مجھے بڑی نظر آتی ہے، یہ چھوٹی ہے بہت، اس پر پاؤں لگائے تو کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن مجھے بڑی نظر آتی ہے، یہ آپ فرض کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میں غصے کا مریض ہوں، میرے اندر تو حلیم ہے، میرے اندر حلم پیدا کرے۔ حلیم ہے، حلم کو پسند بھی کرتا ہے، خود بھی حلیم ہے اور حلم کو پسند کرتا ہے، تو میرے اندر بھی حلم پیدا کر دے کہ تاکہ بات بات پر غصہ نہ کروں، نہ نکالوں۔ خبریں پوچھے یہ ہر صبح آپ سے اٹھے کہو کہ انشاءاللہ آج میں غصہ نہیں کروں گا، آج میں غصہ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ دعا مانگ لی، پھر کہو کہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر وعدے پر استقامت نصیب فرمائیں۔ پھر کوشش کریں کہ غصہ نہ نکالیں، پئیں۔ تو یاد ہے کہ غصہ تو قوت ہے، اس کو بلا وجہ استعمال کرنا، جگہ استعمال کرنا قوت کا ضائع کرنا ہے، قوت کا۔ آپ دیکھیں جب جو قوت بھی آپ بجا استعمال کرو گے تو کیا ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، طاقت ہو جائے، وہ بیماری بن جائے گی۔ تو اس قوت کو ختم کرنا کیا ہے، یہ غصہ نکالنا، یہ ضیاء قوت ہے۔ آدمی جیسا وہ بچے لاتی لاتی کمزور تو ہو جاتا ہے کمزور تو ہو جاتا ہے، تو ایسا بے جا استعمال کرنا تو جا کے آدمی کیا آ جاتا ہے، آدمی جان سے بھی نکلتا ہے۔ تو اسی کو کوشش کریں کہ آپ کہو، یہ سمجھو کہ اس کا پینا ٹانک ہے، کیا ہے، اعصابی ٹانک۔ اس سے انسان کے اعصاب مضبوط ہوتی ہے، جو جذباتی ہوتے ہیں اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو حلیم آدمی ہوتے ہیں، برداشت کرنے والا، وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ پھسلتا نہیں، بہت کم پھسلتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کی اعصابی قوت عجیب چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر پیدا ہوگی تو آپ بڑے شیر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ہاتھی زیادہ قوت والا ہے یا شیر؟ بتاؤ بھائی، کون زیادہ قوت والا ہے؟ یعنی وہ جو طاقت نہیں، جسمانی طاقت۔ ہاتھی پر 100 شیر بار کرو لے جائے گا، اور اس کے ایک ٹانگ بھی نہیں لے جائے گا یہ شیر، یہ کمزور ہے۔ لیکن اس کے اندر اعصابی قوت زیادہ ہے، اس لیے وہ جب آنکھیں نکالتے تو سارے شیر جنگل کے ہاتھی بھاگ جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو ان کے اندر اعصابی قوت انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے، اعصابی قوت بڑھ جاتی ہے جب آدمی غصہ پیتا ہے۔ میں آپ کو دلیل بھی بتاؤں گا، حدیث سے بتاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے اور پوچھا کہ تم پہلوان کو جانتے ہو؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں، پہلوان تو ہم بھی جانتے ہیں۔
دوسروں کو پچاڑتا ہے میدان میں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پچاڑتا ہے، ہم کہتے ہیں پہلوان ہے. یہی پہلوان نہیں ہے، حاجی تو ہوگا، طاقتور ہوگا، یعنی اعصابی پہلوان نہیں ہے، اعصابی پہلوان نہیں ہے. پہلوان وہ ہے جو اس کو غصہ آئے اور غصے کو پیے. تو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلوان بھی بتا دیا، اعصابی پہلوان، اور اعصابی پہلوانی کی طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر تم غصہ پی لو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، تمہارے اعصاب مضبوط ہونے لگیں گے. گویا غصہ پینا اعصابی ٹھانک ہے، اعصابی ٹھانک ہے. تو کوشش کرو کہ آپ غصے کو پیا کرو. اگر درمیان میں غصہ آپ کو آ گیا، کبھی ہوتا ہے، تو کوشش کرو کہ اس کی پی لے. اگر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھ سے غصہ نہ نکل جائے، تو شریف میں تو آیا ہے کہ جو جب کڑا ہو تو بیٹھا ہو تو لیٹے، لیکن جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو کبھی لیٹنے بیٹھنے سے بھی نہیں ہوتا. میں آپ کی زبردست لطیفہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی ہے، خاندان کا بھی ہے، ہم قطر میں تھے، وہ ڈیرے میں رہتا تھا ہمارے ساتھ. تو صبح کے وقت کسی نے، ایک اور ہمارا خاندان کا ساتھی ہے، اس نے اس کو آپس میں کوئی باتیں ہو گئی، تو وہ تقریباً 120 کلومیٹر دور، الحور کا نام ہے یا کوئی جگہ تھی، وہاں مزدوری کرتا تھا، وہاں رات بھی گزارتا تھا، ہفتے میں ایک بار آتا تھا. تو رات کو آیا، عشاء کو پہنچا یا مغرب کو، اس پر سوار ہو گیا. کیوں مارتے ہو؟ مجھے بعد میں غصہ آیا، مجھے اس کو پہلے علم نہیں تھا کہ مجھے کیا بات کی ہے. مجھے بعد میں غصہ آیا. تو یہ تو اس وقت آپ ایسے کہیں کیوں بیمار تھا؟ غصے کا بیمار تھا. تو اس کے اتنا صبر نہیں ہوا کہ بھئی ہفتے میں چلو بعد میں جائیں. اس کو تم کیوں باتیں کی؟ اس وقت چل پڑا. تو جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو کبھی وہ پھر وہ زیادہ اس سے دوائیاں لگتی ہے. تو آپ ایسا کریں کہ اس مجلس کو چھوڑ دیں، اس مجلس کو چھوڑ دیں، لیکن زبان سے کچھ نہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان، ایسا نہ کہیں. تم تو غصہ پھر بھی نکال دیا. آرام سے نکل جائیں کہ کوئی سمجھیں گے کہ پیٹ خراب ہے یا کچھ ہے، یہ بھی پیٹ خرابی ہے. چلے جائیں اور وہاں وضو کریں، ٹھنڈا کریں اپنے آپ کو، تاکہ غصہ نہ نکلے، غصہ نہ نکلے. لیکن اگر پھر آپ سے غصہ نکل بھی گیا تو معافی مانگے اس سے جس پر نکالا ہے. ان لوگوں کے سامنے نکال دے. ایسا نہ کرو کہ یہاں تو لوگ کسی کے سامنے خوب ٹر کرے، تمہاری ایسی تیسی پرانے ڈانگے ڈگانے، اور پھر اکیلے میں جاؤ کہ مجھے معاف کرو. یہ تو آسان ہے. نہیں، جن لوگوں کے سامنے تم اس کو ڈانٹا ہے، ان تمام لوگوں کے سامنے کیا کرو؟ اس کو معافی مانگو. اب تمہاری نفس کھنچ جائے گا کہ اوہ یہ تو ہمارا بڑا خطرناک بات ہے. ایک دن کرو گے، دوسرے دن کرو گے، آخر آدمی کیونکہ بس غصہ مت نکالو، غصہ مت نکالو. سمجھ آئی بات؟ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. تو آپ اس علاج کو، اگر اس پرہیز اور علاج کو جاری رکھیں گی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نفس غصے کو، جذبات کو کنٹرول میں کرے گا، اور پھر آپ کی جذبات اور غصہ ایسی جگہ لگے گا جہاں اس کی ضرورت ہو، جہاں اس کی ضرورت ہو. اور ضرورت کے وقت غصہ نکالنا یہ بہادری ہے. کیا ہے بہادری ہے. اور یوں ہی نکالنا یہ بس آسائی بھی کمزور ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں اور تعلق نصیب فرمائیں.